جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے۔ ابن صفی کی عمران سیریز کی اگلی کتاب چٹانوں میں فائر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں تاکہ آپ اس سے اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر عمران اپنے نتنے اس طرح سپوڑنے لگا جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اچانک چلتے چلتے رک کر خالد کی طرف مڑا۔ کیا آپ کو بھی کسی قسم کی بو محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محسوس تو کر رہا ہوں، کچھ میٹھی میٹھی سی بو۔ غالباً یہ سڑتے ہوئے شہتوتوں کی بو ہے۔ ہرگز نہیں، وہ کوٹھی کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا۔ پھر پچھلے دروازے میں داخل ہوتے ہی دوبارہ اچھل کر باہر آ گیا۔ اتنے میں خالد اور بارتوش بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ خالد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ نہیں، اندر مت جاؤ، وہاں سنتھیلک گیس بھری ہوئی ہے۔ یہ میٹھی میٹھی سی بو اسی کی ہے۔ سنتھیلک گیس؟ خالد بڑبڑایا۔ یہ کیا بلا ہے؟ ذہن کو وقتی طور پر معطل کر دینے والی گیس۔ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی بھی ہوش میں نہ ہوگا، عمران بولا۔ دفعتاً انہوں نے ایک چیخ سنی اور ساتھ ہی کرنل ڈکسن عمارت کے عقبی دروازے سے اچھل کر نیچے آ رہا۔ وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ خالد نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن عمران جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کا وقت نہیں، ہمیں اندر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے ورنہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی مر ہی جائے۔ پھر اس نے بارتوش کو وہیں ٹھہرنے کا کہا اور خالد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بے تحاشا دوڑنے لگا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں آئے۔ یہاں بو اور زیادہ تیز تھی۔ عمران نے اپنی ناک دبائی اور تیر کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ خالد نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ پلٹنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا جو کسی کو پیٹھ پر لادے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ خالد ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ بھی اسی کے ساتھ باہر ہی چلا گیا۔ عمران نے بے ہوش عارف کو باہر باغ میں ڈالتے ہوئے کہا، یار ہمت کرو، ان سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیا تم 10-5 منٹ سانس نہیں روک سکتے؟ پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو کوٹھی سے نکالا، مگر صوفیہ ان میں نہیں تھی۔ عمران نے پوری کوٹھی کا چکر لگا ڈالا لیکن صوفیہ کہیں نہ ملی۔ انہیں ہوش میں لانے اور کوٹھی کی فضا صاف ہونے میں قریب 2 گھنٹے لگ گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہ بتائی۔ کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سب کیوں اور کس طرح ہوا۔ عمران صاحب، خالد بڑے غصے میں بولا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ واقعہ ایسا پیچیدہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکوں۔ آخر کرنل کی صاحبزادی کہاں غائب ہو گئی؟ اگر تم سمجھ گئے ہو تو مجھے بھی بتا دو، میں تو کچھ نہیں سمجھا، عمران نے خلاف توقع بڑے خشک لہجے میں کہا۔ یا تو یہ خود صاحبزادی ہی کی حرکت ہے یا پھر کسی اور کی، جو اس طرح انہیں اٹھا لے گیا، خالد بولا۔ اسے شفٹن لے گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو آخر اب تک وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالد جھنجھلا کر بولا۔ وقت کی بربادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جب میں نے شفٹن کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے لا علمی ظاہر کی تھی، پھر آپ نے اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لیا؟ تو پھر کیا شہنشاہ باؤڈائی کا نام لیتا؟ دیکھیے، آپ ایسی صورت میں بھی معاملات کو الجھانے سے باز نہیں آ رہے۔
यार मैं हूं कौन? इमरान गर्दन झटक कर बोला, तुम सरकारी आदमी हो, इस सिलसिले में हम लोगों के बयानात नोट करो, कुछ तसल्ली दिलासे को राह दो। मुझ पर चंद पर्दा नशीन ख्वातीन ने हमला किया था, उसका हाल पुरमलाल भी लिखो, वगैरह वगैरह। मैं आपको अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता हूँ, खालिद बोला। देखो दोस्त, मैं वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं, मुझे किसी सख्त इक़दाम पर मजबूर न कीजिए। खालिद का लहजा कुछ तेज हो गया। अच्छा ये बात है, इमरान तंज़िया अंदाज में बोला। क्या कर लेंगे जनाब? क्या इस कोठी के किसी फर्द ने आपसे मदद तलब की है? आप हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले होते ही कौन हैं? दूसरे लोग सोफों पर खामोश पड़े उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किसी में भी इतनी सकत नहीं रह गई थी कि इज़हार ख्याल के लिए ज़ुबान हिला सकता। उनकी हालत बिल्कुल गैर मुतल्लक तमाशाइयों की सी थी। इंस्पेक्टर खालिद ने उन पर एक उचटी सी नज़र डाली और इमरान से बोला, इमरान साहब, मुझे महज कैप्टन फयाज का ख्याल है, वरना। अचानक बारतोश ने मुदाखलत की। उसने अंग्रेजी में कहा, लड़की के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यकीनन ये उन्हीं बदमाशों की हरकत मालूम होती है। हाँ माय डियर मिस्टर खालिद, इमरान सर हिलाकर बोला, फिलहाल हमें यह देखना चाहिए कि सोफिया कहाँ गई। खालिद कुछ ना बोला। इमरान कमरे से बरामदे में आ गया। खालिद ने भी उसकी तकलीद की। किसी गैरआबाद जगह पर मकान तामीर करना बहुत बुरा है, बारतोश ने कहा, जो दरवाजे में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक इमरान बरामदे से उतरकर एक तरफ चलने लगा। फिर वो खुद रो गुलाब की झाड़ियों के पास रुक कर झुका। ये एक स्याह रंग का जनाना सैंडल था जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई थी। खालिद और बारतोश भी उसके करीब पहुंच गए। ओह, ये तो लड़की ही का मालूम होता है। इमरान कुछ ना बोला। उसकी नज़र सैंडल से हटकर किसी दूसरी चीज़ पर जम गई। फिर वो दफतन खालिद की तरफ मुड़ा। तुम तो सोनागरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, उसने खालिद से पूछा। ना सिर्फ सोनागरी बल्कि मज़ाफ़ात पर भी मेरी नज़र है, खालिद ने कहा, लेकिन उसका लहजा खुशगवार नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की हो? खालिद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने ज़मीन से सुर्ख चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया जिसमें खफीफ सी नमी भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है, उसने कहा, यह मिट्टी किसी जूते के सोल और एड़ी के दरमियानी जगह में चिपकी हुई थी और यहाँ कम से कम 2-2 मील के घेरे में मैंने कहीं नरम ज़मीन नहीं देखी। इसे देखो, इसमें अभी भी नमी बाकी है। खालिद ने उसे अपने हाथ में लेकर उलटते पलटते हुए कहा, पलटन पड़ाव के इलाका में एक ऐसी जगह नरम ज़मीन मिलती है। वहाँ दरअसल एक छोटी सी नदी भी है। इसके किनारे की ज़मीन, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी मौजूद रहती है। क्या वो कोई गैराबाद जगह है? गैराबाद नहीं कह सकते, कम आबाद ज़रूर है। वहाँ ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद हैं। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले चलोगे? हो सकता है, खालिद ने सोचते हुए कहा। अच्छा तो ठहरो, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर चला गया। उसने अनवर को मुखातब किया जो एक सोफे पर पड़ा अफ्यूनियों की तरह ऊँघ रहा था। सुनो, मैं सूफिया की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अगर अपनी जगह से हिल ना सको तो पुलिस को फ़ोन पर इस वाक़े की इत्तला दे देना। लेकिन आखिर ये नौकर कहाँ मर गए? बाहर हैं, अनवर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह ही वो शहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कर्नल ज़रगाम का ये असूल था कि वो हफ्ते में एक दिन अपने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी देता था। इमरान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर उस कमरे में चला आया जहाँ उसका सामान रखा हुआ था। उसने जल्दी से सूटकेस से कुछ चीज़ें निकाली और उन्हें जेबों में ठूंसता हुआ बाहर निकल गया।
آسمان میں صبح ہی سے سفید بادل تیرتے پھر رہے تھے اور اس وقت تو سورج کی ایک کرن بھی بادلوں کے کسی رکنے سے نہیں جھانک رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ انسپکٹر خالد کی موٹر سائیکل پلٹن پڑاؤ کی طرف جا رہی تھی۔ عمران کیریئر پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ خط و خال کی حماقت انگیز سادگی غائب ہو چکی تھی۔ پلٹن پڑاؤ کے قریب پہنچتے پہنچتے ترشا شروع ہو گیا۔ خالد نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی۔ آخر ہم وہاں جا کر انہیں ڈھونڈیں گے کس طرح؟ خالد نے عمران سے کہا۔ آخا، یہ ایک سی آئی ڈی انسپکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ عمران صاحب، اس موقع پر مجھے آپ سے سنجیدگی کی امید ہے۔ ہاں، کسی نہ کسی نے ضرور کہا ہوگا کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ ویسے اس علاقے میں کوئی ایسا ہوٹل بھی ہے جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہوں؟ اگر ایسا کوئی ہوٹل ہو تو مجھے وہاں لے چلو۔ انسپکٹر خالد نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی سڑک پر موڑ دی، لیکن دفعتاً عمران نے اسے رکنے کو کہا۔ خالد نے بڑی عجلت سے موٹر سائیکل روکی کیونکہ عمران کے لہجے میں اسے گھبراہٹ کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی پرفضا جگہ تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مستح زمین تھی اور وہاں پھولوں کے باغات نظر آ رہے تھے۔ پلٹن پڑاؤ کے اس حصہ کا شمار تفریح گاہوں میں ہوتا تھا۔ خالد نے موٹر سائیکل روک کر اپنے پیر سڑک پر ٹکا دیے۔ یکایک اس نے مشین بھی بند کر دی اور پھر وہ یہ بھول گیا کہ موٹر سائیکل عمران نے رکوائی تھی۔ اس نے داہنی طرف کے ایک باغ میں ایک لڑکی دیکھ لی تھی جو اسے متوجہ کرنے کے لیے رومال ہلا رہی تھی۔ خالد موٹر سائیکل سے اترتا ہوا بولا، عمران صاحب ذرا ٹھہریے، کیا وہ تمہاری شناسہ ہے؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، خالد ہنستا ہوا بولا۔ بہت اچھا، تم جا سکتے ہو، مگر موٹر سائیکل یہاں تنہا رہ جائے گی، عمران نے کہا اور بائیں طرف کے باغات میں نظر دوڑاتا ہوا بولا۔ میں ادھر جاؤں گا، ادھر میری ممدوحہ، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اسے جس سے محبت کی جاتی ہے؟ محبوبہ، ہاں محبوبہ، ادھر میری محبوبہ۔ اچھا تو میں چلا، عمران موٹر سائیکل کے کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ بائیں طرف کے ایک باغ میں اسے چند ایسی شکلیں دکھائی دی تھیں جنہوں نے اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی یاد تازہ کر دی جب صوفیہ کو اورنج اسکواش میں کوئی نشہ آور دوا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو اس نے بخوبی پہچان لیا، یہ وہی تھا جس کی ٹکر ہوٹل کے ویٹر سے ہوئی تھی۔ دو آدمیوں کے متعلق اسے شبہ تھا۔ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں اس سب انسپکٹر کے ساتھی تھے یا نہیں، جس نے سنسان سڑک پر ان کی کار رکوا کر کسی بے ہوش لڑکی کا مطالبہ کیا تھا۔ عمران انہیں دیکھتا رہا۔ وہ چار تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ عمران باغ کے رکھوالے سے خوبانیوں اور سیبوں کی پیداوار کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرہ اعلیٰ پیمانے پر آراستہ تھا اور وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس پر دوبارہ غنودگی طاری ہو گئی، اور پھر دوسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دیوار سے لگا ہوا کلاک 8 بجا رہا تھا اور سرہانے رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ اس مرتبہ وہ پہلی ہی کوشش میں اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر سر پکڑے بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہو گئی، لیکن اس شدت سے چکر آیا کہ اسے سنبھلنے کے لیے میز کا کونا پکڑنا پڑا۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو کرنل صاحب یاد فرما رہے ہیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا ڈیڈی؟ صوفیہ نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ نکاحت کے باوجود بھی صوفیہ کی رفتار کافی تیز تھی اور اس آدمی کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ محض
اسی کی وجہ سے جلدی جلدی قدم اٹھا رہا ہو۔ وہ کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آئے اور پھر وہاں صوفیہ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اسے نیم جان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کرنل زرغام کو دیکھا جو ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے گرد 4 آدمی کھڑے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم؟ دفتن کرنل چیخ پڑا، ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہل بھی نہ سکا، بندش بہت مضبوط تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک ایک بھاری جبڑوں والا آدمی بولا، کرنل تم لیوکا سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیوکا جسے آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کرنل کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں صوفیہ کے چہرے سے ہٹ کر نیچے جھک گئی تھیں۔ بھاری جبڑوں والا پھر بولا، اگر تم نے کاغذات واپس نہ کیے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی بوٹیاں کاٹی جائیں گی، ایک ایک بوٹی۔ کیا تم اس کے تڑپنے کا منظر دیکھ سکو گے؟ نہیں! کرنل بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔ صوفیہ کھڑی کانپتی رہی، اس کا سر دوبارہ چکرانے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کمرے کی روشنی پر غبار کی تہیں چڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ اور پھر اس آدمی نے جو اس کے ساتھ آیا تھا آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے آرام کرسی میں ڈال دو، بھاری جبڑوں والے نے کہا۔ کہ کرنل سے بولا، اگر تمہیں اب بھی ہوش نہ آئے تو اسے تمہاری بدبختی ہی سمجھنا چاہیے۔ کرنل اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، اڑا دو اس کی بوٹیاں، میں کرنل زرغام ہوں، سمجھے؟ تمہیں کاغذات کا سایہ تک نہیں نصیب ہوگا۔ بھاری جبڑوں والے نے کہا لگایا، کرنل تم لیوکا کی قوتوں سے واقف ہونے کے باوجود بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا، لیوکا کی قوت نے تمہیں کہاں سے کھود نکالا ہے؟ ویسے تم ایسی جگہ پر چھپے تھے جہاں فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے تھے۔ وہ لیوکا ہی کی قوت تھی جو دن دہاڑے تمہاری لڑکی کو یہاں اٹھا لائی۔ میں کہتا ہوں، آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ یقین جانو تم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ویسے تم عقل مند ضرور ہو کہ تم نے ابھی تک وہ کاغذات پولیس کے حوالے نہیں کیے۔ مجھے بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، تمہارا جو دل چاہے کر لو، کرنل غورایا۔ اچھا، بھاری جبڑے والے نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے پیر کا انگوٹھا کاٹ دو۔ اس آدمی نے میز پر سے ایک چمکدار کلہاڑی اٹھائی اور بے ہوش صوفیہ کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو! اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، لیوکا آ گیا۔ ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا اور سامنے والی دیوار پر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دکھائی دی اور سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا، سفید رنگ کا گہرا دھواں جس میں ایک بالشت کے فاصلے کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دھڑا دھڑ فرنیچر الٹنے لگا، کرنل زرغام کی بھی کرسی الٹ گئی، لیکن اسے اتنا ہوش تھا کہ اس نے اپنا سر فرش سے نہ لگنے دیا۔ کمرے کے دوسرے لوگ نیند سے چونکے ہوئے کتوں کی طرح شور مچا رہے تھے۔ اچانک کرنل کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ایک طرف کھینچ رہا تھا۔ کرنل دھوئیں کی گھٹن کی وجہ سے کچھ اس درجہ بدحواس ہو رہا تھا کہ وہ اس نامعلوم آدمی کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو تازہ ہوا میں محسوس کیا۔ اس کے سر پر کھلا ہوا اور تاروں بھرا آسمان تھا۔ اس نے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے کاندھے پر کسی کو لاد رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے قدم بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔
तुम कौन हो? कर्नल ने भराई हुई आवाज में पूछा। अली इमरान, MSc PhD, जवाब मिला। इमरान? चुपचाप चले आइए। वो जल्द ही चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थीं कि उनमें घंटों तलाश करने वालों को चक्कर दिए जा सकते थे। इमरान ने बेहोश सोफिया को कांधे से उतारकर एक पत्थर पर लटा दिया। क्यों, क्या है? कर्नल ने पूछा। जरा एक च्युइंगम खाऊंगा, इमरान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। अजीब आदमी हो। अरे वो इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला। इसीलिए तो मैं रुक गया हूँ, लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूँ। क्या यहाँ से फायर स्टेशन नज़दीक है? क्या वहाँ आग लग गई है? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, खामखा बात का बतंगड़ बनेगा, वो तो सिर्फ धुएं का एक मामूली सा बम था। देखिएगा, धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नजर डाली। उसके बालाई हिस्से पर धुएं का कसीफ सा बादल मंडला रहा था। क्या वो बम तुमने? अरे तो बा, लाहौल वाला, इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला। मैं तो उसे टूथपेस्ट का ट्यूब समझते हुए लाया था, मगर मुझे इन बेचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे पिछली रात ख्वाब में बशारत हुई थी कि क़यामत के करीब ऐसा ज़रूर होगा, वगैरह वगैरह। इमरान, खुदा की कसम तुम हीरे हो, कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला। ओ ऐसा ना कहिए, वरना कस्टम वाली ड्यूटी वसूल कर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन आप यहाँ कैसे आ फंसे? मैं ऐसी जगह छुपा था इमरान कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ताउन ज़दा चूहे की तरह बाहर निकाल दिया। गैस? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं गार में था, उन्होंने बाहर से गैस डालकर मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोफिया यहाँ कैसे पहुंची? ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला और शायद दूर की कोई आवाज़ सुनने लगा। फिर उसने जल्दी से कहा, इसके मुतल्लिक फिर कभी बताऊंगा, उठिए, गाड़ियाँ आ गई हैं। उसने फिर सोफिया को उठाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। वो उसे गोद में उठाकर इमरान के पीछे चलने लगा। उतराई बहुत मखदूश थी, लेकिन फिर भी वो संभल कर नीचे उतरते रहे। फिर उन्हें पतली सी बल खाती हुई सड़क नजर आई। मतला अबर आलूद न होने की बिना पर तारों की छांव में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक नीचे से सुर्ख रंग की रोशनी की एक शुआ आकर चट्टानों में फैल गई। कर्नल के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। ओह, फिक्र न कीजिए, पुलिस है, इमरान ने कहा। फिर जल्द ही 5-6 आदमी उनकी मदद के लिए ऊपर चढ़ आए। उनमें इंस्पेक्टर खालिद भी था। उस इमारत में तो आग लग गई है, उसने इमरान से कहा। उन लोगों को बचवाने का इंतज़ाम करो, इमरान बोला, और तुम मेरे साथ आओ, सिर्फ 10 आदमी काफ़ी होंगे। फिर उसने कर्नल से कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए इस वक्त पुलिस को कोई बयान न दीजिएगा। क्या मतलब? खालिद भिन्ना कर बोला। कुछ नहीं प्यारे, तुम मेरे साथ आओ, आदमियों को भी लाओ, सब वही मौजूद हैं, खालिद बोला। कर्नल और सोफिया नीचे पहुंचाए जा चुके थे। इमरान खालिद के साथ फिर उस इमारत की तरफ बढ़ा जिसकी खिड़कियों से गहरा धुआं निकलकर फजा में बल खा रहा था। इमरान के गिर्द काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। खालिद के आदमी जल्द ही आ मिले और इमरान उन्हें साथ लेकर अंदर घुसता चला गया। बाहर के सारे दरवाजे उसने पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए इमारत के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, और बाहर वालों को अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इमारत में कदम रख सकते। इमारत में कुछ ऐसे कमरे भी थे जहां अभी तक धुआं गहरा नहीं हुआ था। ऐसे कमरों में से एक में उन्हें 5 आदमी मिल गए। वो सब पसीने में नहाए हुए बुरी तरह कांप रहे थे। क्या बात है? इमरान ने पहुंचते ही ललकारा। उसे देखकर इन सब की हालत और ज्यादा अबतर हो गई। बोलते क्यों नहीं? इमरान फिर गरजा। उनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान ने खालिद से कहा, ये शिफ्टन के आदमी हैं, धुएं के बम बना रहे थे, एक बम फट गया। बकवास है, भारी जबड़ों वाले ने चीख कर कहा। खैर परवाह नहीं, खालिद गर्दन झटक कर बोला।
میں تمہیں حب سے بھیجا کے الزام میں حراست میں لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک فضول سی بات ہوگی۔ بھاری جبڑوں والا مسکرا کر بولا، ہم نے کسی کو بھی حب سے بھیجا میں نہیں رکھا۔ ہاں خالد صاحب، عمران حماقت آمیز انداز میں دیدے پھرا کر بولا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حب سے بھیجا کا ثبوت تو شاید یہاں سے اڑ چکا ہے۔ نہیں، یہ لوگ بم بنا رہے تھے۔ ہتھکڑیاں لگا دو، خالد نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر کہا۔ دیکھو مصیبت میں پھنس جاؤ گے تم لوگ، بھاری جبڑے والا جھلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، خالد نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، چپ چاپ ہتھکڑیاں لگوا لو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ذرا فوجی قسم کا آدمی ہوں۔ ان سب کی ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ جب وہ پولیس کی گاڑی میں بٹھائے جا چکے تو خالد نے عمران سے کہا، اب بتائیے کیا چارج لگایا جائے ان کے خلاف؟ بم سازی؟ کربو جوار کے لوگوں نے دھماکہ ضرور سنا ہوگا۔ 10-12 سیر گندک اور 2-1 جار تیزاب کی عمارت سے برآمد کر لو، سمجھے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور وہ شفٹن والا معاملہ؟ خالد نے پوچھا۔ فی الحال تمہارے فرشتے بھی اس کے لیے ثبوت نہیں مہیا کر سکتے۔ اچھا میں چلا، کم از کم ان کی ضمانت تو ہونے ہی نہیں دینا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔